بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وإلى اور طرف وا حرف عطف ہے اور الہ حرف جر ہے. سمودا یہ قوم کا نام ہے، یہاں پہ یہ مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے. اخاہم ان کے بھائی، اخا جو ہے یہ حمزہ خا اور واو ہے اور یہ مفعول بے ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے. صالحہ صالح کو، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کا نام ہے. قالا اس نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے. یا قومی اے میری قوم، یا حرف ندا ہے اور قومی اصل میں قومی تھا چھوٹے یا کے ساتھ لیکن پکارنے کی وجہ سے یا حذف کر دی گئی ہے. عبدو عبادت کرو، عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، فعل امر ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جلالہ ہے. ماں نہیں لکم تمہارے لیے، ماں حرف نفی ہے، لا حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. من الہن کوئی معبود، من حرف جر ہے اور زائد ہے تاکید کے لیے. الہن یہ اسم ہے مطلب معبود ہے. غیرو غیرہ اس کے سوا، اور غیر صفت ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. ہوا وہ ضمیر منفصل واحد مذکر غائب کے لیے. انشاءکم پیدا کیا اس نے تمہیں، انشاء فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. من الارضی زمین سے، من حرف جار ہے اور الارضی اسم مجرور ہے. واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، وا حرف عطف ہے، استعمرا یہ
فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور اب بات کیا تمہیں فی ہا، اس میں فی حرف جر ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، زمین کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فاستغفروہ، چنانچہ بخشش مانگو اس سے، فا حرف عطف ہے، استغفرو فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر کے لیے، ثم پھر حرف عطف ہے، توبو رجوع کرو، اور تا واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، الیہ اس کی جانب، الا حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی، انا یقیناً حرف تاکید، ربی میرا رب، قریب قریب ہے، اور یہ کاف را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ انا کی پہلی خبر ہے، قریب، اور مجیب قبول کرنے والا ہے، جیم واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، انا کی دوسری خبر ہے اور اس میں فاعل ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم عاد کی دوسری شاخ تھی جو حجر کے مقام پر آباد ہوئی، انہیں ان کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم اور نسب سے تھے۔ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے کیونکہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ نے انسان کی تحریک کی ابتدا مٹی سے کی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، اور تمام انسانوں کے اجسام کے اعضاء زمین ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا، یہاں مکانات بنائے، کھیتی باڑی کرنے اور زندگی گزارنے کی صلاحیت اور اسباب عطا فرمائے۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، گزشتہ شرک اور گناہوں پر معافی مانگو اور آئندہ کے لیے مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے بندوں کے بہت قریب ہے اور توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یا صالح، اے صالح، یا حرف ندا ہے اور صالح منادی ہے، قد یقیناً حرف تحقیق ہے جو ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے، کنتا تھے تم، فعل ناقص ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، فی نہ ہم میں، فی حرف جار ہے اور نہ ضمیر مجرور ہے متصل، مرجون امیدیں رکھی گئی تھیں، اور یہ جن سے امیدیں وابستہ ہوں اس کو مرجون کہتے ہیں، اسم مفعول ہے اور واحد مذکر منصوب ہے، را جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، قبلا پہلے، خاضا اس سے قبل ظرف زمان ہے اور حاضا اس میں اشارہ ہے یعنی مضاف علیہ ہے، اتن ہانا کیا تم روکتے ہو ہمیں، اور حمزہ حرف استفہام ہے، تنہا فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، نا ضمیر ہے ہمارے لیے، ان یہ کہ، اور یہ ان حرف ناصبہ ہے، نعبدا ہم عبادت کریں، فعل مضارع جمع متکلم عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں جن کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، اور یہ فعل مضارع ہے، اور عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، آبا جمع ہے آپ کی، حمزہ با اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، نا ضمیر ہے ہمارے لیے، و اننا اور بلا شبہ ہم، وا حرف عطف ہے، انا حرف تاکید ہے، اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، لفی شکن یقیناً شک میں ہے، لا لام تاکید ہے، فی حرف جار ہے، شکن اسم مجرور ہے، مما اس کے بارے میں، اور من جو ہے یہ من اور ماں سے مل کے بنا ہے، اس سے جو من کا مطلب سے اور ماں اسم موصول ہے اور یہ من اور ماں کا مجموعہ ہے، اس کے بارے میں، تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں، تدعو یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، نہ ہمیں یہ ضمیر ہے اور یہ ہمارے لیے، الیہ طرف اس کی، الہ حرف جار ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر مجرور ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، مریب ایک بے چین رکھنے والے شک میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را یا اور با، اور یہ شک کی صفت ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجو، مشرکین قوم سمود نے
حضرت صالح سے کہا آپ کی نبوت کے دعوے سے پہلے ہمیں آپ کی ذہانت، عقل مندی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے بڑی امیدیں تھی کہ آپ ہمارے سردار بنیں گے یا ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی پرورش بچپن سے ہی اپنے زیر نگرانی فرماتا ہے۔ وہ نبوت سے پہلے بھی نہایت امین، صادق، باوقار اور حلیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، قوم کا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین اور معبودوں سے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ قدیم جاہلیت ہے کہ حق کے مقابلے میں باپ دادا کی اندھی تقلید کو ترجیح دی جائے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، قوم نے کہا جس توحید کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں ہیں جس نے ہمیں بے چین اور پریشان کر رکھا ہے، یعنی وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ہے آیت نمبر 63۔ قالا، اس نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، یا حرف ندا ہے، قومی منادی ہے۔ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، حمزہ استفہامیہ ہے، رأیتم فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، ان اگر حرف شرط ہے، کنتو ہوں میں فعل ناقص ہے واحد متکلم کے لیے، علی بینتن اوپر واضح دلیل کے، علی حرف جار ہے اور بینتن اس میں مجرور ہے، من ربی اپنے رب کی طرف سے، من حرف جار ہے اور ربی اس میں مجرور ہے اور جو یا ہے یہ ضمیر متکلم ہے۔ وآتانی اور اس نے عطا کی مجھے، وا حرف عطف ہے اور آتا فعل ماضی ہے اور جو نون ہے نون بقایا ہے اور یا متکلم ہے میرے لیے، من ہو اس میں سے، من حرف جار ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، رحمتن رحمت، فمن پس کون، فا حرف عطف ہے اور من حرف استفہام ہے، ینصرو بچائے گا اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، نی مجھے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من حرف جار ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے مجرور ہے، ان اگر حرف شرط ہے، عصیتہ نافرمانی کروں میں اس کی، عصیتو فعل ماضی ہے واحد متکلم اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، فما تو کیا، فا حرف عطف ہے، ما حرف استفہام ہے، تزیدوننی تم زیادہ دو گے مجھے، تزیدونا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، زائی یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور جو نون ہے یہ نی کا نون وقایا ہے اور یا متکلم ہے، غیرہ سوائے اور غیرہ اسم مسنوب ہے، اسم منصوب اور یہاں پہ استثناء یا مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، تخسیر خسارہ پہنچانے والے اور یہ تفعیل کے وزن پر مصدر ہے، خاص سین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے میری قوم کیا تم نے دیکھا، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے۔ قالا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینہ، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، بصیرت اور نبوت پر قائم ہوں، وآتانی منہ رحمہ اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، وحی اور رسالت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی اگر میں تمہارے کہنے پر حق کی دعوت چھوڑ دوں تو کوئی مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے نقصان پہنچانے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاؤ گے، یعنی تمہاری پیروی میرے لیے سراسر خسارے کا باعث ہوگی۔ اب ہے آیت نمبر 64، و یا قومی اور اے میری قوم، وا حرف عطف ہے، یا حرف ندا ہے، قوم جو ہے یہ مضاف ہے، اصل میں قومی تھا، یا محذوف ہے، ہی یہ اسم اشارہ ہے مؤنث واحد کے لیے اور یہاں پہ یہ مبتدا ہے، ناقاتو اونٹنی ہے اور مضاف ہے، اللہ ہی اللہ کی اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے مضاف علیہ ہے، لکم تمہارے لیے، لام حرف جار ہے اور جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، آیتن نشانی ہے، اسم ہے اور حال ہے اور گرامر کے حساب سے یہ حال کے طور پر منصوب ہے، فضا روحا چنانچہ چھوڑ دو اسے، فا حرف عطف ہے اور ضروحا چھوڑ دو اسے یہ فعل امر ہے اور ہا ضمیر ہے اس کو، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، تاکل کھاتی پھرے، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، فی حرف جر ہے اور اردی اسم مجرور ہے فی کی وجہ سے، اللہ کی اسم جلالہ ہے، مضاف علیہ ہے اللہ کی زمین اور مضاف علیہ ہمیشہ
مجرور ہوتا ہے، ولا تمسوہا اور نہ تم ہاتھ لگانا اس کو، وا حرف عطف، لا حرف نفی، تمسو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کو بسوء برے ارادے سے، بی حرف جر ہے اور سو ان برائی تکلیف ہے، یہ اسم مجرور ہے، فیا خزاکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، فا حرف عطف ہے، یا خز فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، عذاب عذاب، عین زار اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے، قریب کاف را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، صفت ہے اور عذاب کی صفت ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے، یہ ایک معجزاتی اونٹنی تھی جو اللہ کے حکم سے پہاڑ سے نکلی تھی، لَكُمْ آیَةً، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونٹنی تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ ظاہر کی گئی ہے تاکہ تم حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کو پہچان لو، فَذَرُوهَا، قوم کو حکم دیا گیا کہ اسے آزاد چھوڑ دیں اور اس کے چرنے یا پانی پینے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہی تھی، ولا تمسوہا بسوء، یعنی اسے کسی قسم کی تکلیف یا اذیت نہ پہنچانا، اور یہ حکم قوم کے امتحان کے لیے تھا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، خبردار کیا گیا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا گیا تو اللہ کی گرفت بہت جلد یعنی 3 دن کے اندر آ جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حجر قوم سمود کے مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں کا پانی پینے اور استعمال کرنے سے منع فرمایا، سوائے اس کنویں سے جس سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بستی ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے روتے ہوئے گزرو۔ فَعَقَرُوهَا، فا حرف عطف ہے، عَقَرُوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، اس کے معنی ہے کاٹنا یا بانجھ ہونا، عین کاف اور را، تو انہوں نے کاٹ دی اس کی، ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور اشارہ اس کا اونٹنی کی طرف ہے، فقالا تو کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، فا حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، تمتعوا خوب فائدہ اٹھا لو، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، میم تا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فی دارکم اپنے گھروں میں، فی حرف جر ہے اور داری اسم مجرور ہے گھر، اور کم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، ثلاثتا 3 ایام دن، اور یہ واحد یوم کی جمع ہے، واحد اس کا یوم ہے اور اس کی جمع مکسر ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، وعدن وعدہ ہے، یہ اسم ہے خبر ہے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، غیر نہیں اسم صفت ہے جو نہ ہو، مکذوب جھوٹ بولا گیا، اور اسم مفعول ہے جھٹلایا ہوا، کاف زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، کذب جھوٹ، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ فَعَقَرُوهَا، قوم سمود نے اللہ کی نشانی یعنی معجزاتی اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا، اگرچہ قتل کرنے والا ایک شخص قدار بن سالف تھا، لیکن چونکہ پوری قوم اس پر راضی تھی اس لیے قرآن نے انہوں یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے بتایا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، ان 3 دنوں میں عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں، پہلے دن چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، ذالکا وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ عذاب کا ایسا یقینی وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی شک ہے، یہ ان کی سرکشی کا حتمی نتیجہ تھا۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی قوم میں ایسا ہی بدبخت اور صاحب اثر شخص تھا جیسے ابو زماں ایک طاقتور قریشی تھا، یہ صحیح بخاری کی 4942 اور صحیح مسلم کی 2855 نمبر ہے حدیث کا۔ اب ہے آیت نمبر 66، فلما، فا حرف عطف اور لما یہ ظرفیہ ہے، جا آ گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، جیم یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، امرنا حکم ہمارا، یہ اسم فاعل ہے جو امر ہے اور نا ضمیر متصل ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، نجینا نجات دی ہم نے، فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، صالحہ صالح کو، اسم معرفہ ہے مفعول بہ ہے،
स्वाद लाम और हा इसका रूट वर्ड है। वल्लाजीना और उन लोगों को जो इसम मौसूल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। आमनु ईमान लाए, हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मादी है। जमा मुज़क्कर गायब के लिए है माहू उसके साथ, मा ज़रफ़ है साथ और हु जो है ज़मीर मुत्तसिल है। वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए बिरहमतिम मिन्ना अपनी अज़ीम रहमत से। और जो बी है ये हर्फ़ जर है, रहमतिन इसम नकरा है और मिन्ना में मिन हर्फ़ जर है और ना ज़मीर है मुतकल्लम की हमारी। व मिन हिज़्ही और रुसवाई से। वहाँ हर्फ़ अतफ़ है, मिन हर्फ़ जर है और हिज़्ही ये इसम मजरूर है। यौमइज़िन उस दिन की और ये ज़र्फ़ ज़मान है उस दिन। इन्ना यकीनन हर्फ़ ताकीद। रब्बा का आपका रब, हुआ वो और ये ज़मीर मुनफ़सिल है और मुब्तदा है। अल कविय्यु बेहद कुव्वत वाला, ये खबर अव्वल है। काफ वाव और या इसका रूट वर्ड है। नहायत ताकतवर अल्लाह की सिफ़त है। अल अज़ीज़ सब पर गालिब, आइन ज़ाई ज़ाई इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है नहायत गालिब ज़बरदस्त। और दूसरी सिफ़त है जो पहली सिफ़त की तायीद करती है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। चुनाचे जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को नजात दी और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे। और उस दिन की रसवाई से भी यकीनन आपका रब बेहद कुव्वत वाला सब पर गालिब है। फलम्मा जाअ अमरुना, यहाँ पे अमर से मुराद वो अजाब है जिसका वादा कौम समूद से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किया था। जब 3 दिन की मोहलत खत्म हुई तो अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया। बेरहमतिम मिन्ना, अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके पैरवी करने वालों को किसी इंसानी कोशिश के बजाय महज अपनी रहमत से बचाया। ये इस बात की दलील है कि अज़ाब इलाही से सिर्फ ईमान और अल्लाह का फजल ही बचा सकता है। वमिन हिज़्यि यौमिइज़, और इससे मुराद होलनाक दिन की जिल्लत, होलनाक दिन की जिल्लत और रुसवाई है जिसमें मुनकरीन को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, और आयत के आखिर में अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात बयान हुई हैं। वो ज़बरदस्त कुव्वत वाला है, उसे कोई अज़ाब रोकने से आजिज़ नहीं कर सकता। और अल अज़ीज़ वो सब पर गालिब जिसका फ़ैसला अटल होता है। अब है आयत नंबर 67। वाह और हर्फ़ अतफ़ है। आहाज़ा पकड़ लिया फ़ेल माज़ी, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। हमज़ा हा और ज़ाल इसका रूट वर्ड है। अल्लाज़ीना जिन लोगों ने, इसम मौसूल जमा मुज़क्कर के लिए। ज़ालमू ज़ुल्म किया, फ़ेल मादी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। ज़ौ लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। अस्सैख़तु एक होलनाक आवाज़ में। और जो सईख़तु है चिंगाड़ कड़क और ये इसम है मरफ़ू है। स्वाद या और हा इसका रूट वर्ड है। फ़अस्बहू तो वो हो गए। फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, अस्बहू ये फ़ेल नाक़िस है और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। स्वाद बा और हा इसका रूट वर्ड है। फ़ी दियारिहिम अपने घरों में। फ़ी हर्फ़ जार है और दियारी इसमें जमा है दाल की, मजरूर है। और हिम जो ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर गायब की। जासिमीन ऊंधे मुँह पड़े, इसम फ़ाइल है जमा मुज़क्कर। ये अस्बाहु की खबर है या हाल के तौर पर आया है। जीम, फ़ा और मीम इसका रूट वर्ड है। जसूम का मतलब होता है घुटनों के बल गिरना या सीने के बल ज़मीन से चिमट कर बेजान हो जाना। और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया उन्हें एक होलनाक आवाज़ ने पकड़ लिया तो वो अपने ही घरों में ऊंधे मुँह पड़े रह गए। व अहदल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था उनको चिंगार ने आ पकड़ा। यहाँ पे ज़ुल्म से मुराद शिर्क और ऊँटनी की कौंचे काटना है। इससे मुराद एक होलनाक आवाज़ थी जो इतनी शदीद थी कि उनके दिल सीनों में फट गए। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, यानी वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत घुटनों के बल गिरे हुए या ऊंधे मुंह मुर्दा हालत में पाए गए। कअन लम यगनऊ, कअन जो है ये गोया के तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। लम हरफे नफी है, यगनऊ ये फेले मदारे है। जमा मुज़क्कर गायब के लिए गाइन नून और या इसका रूट वर्ड है। बसे ही न थे फी हा इसमें। फी हरफे जर है और हा ज़मीर मुअन्नस है जो बस्ती या जगह की तरफ लौट रही है। अला सुन लो, और ये हरफे तंबीह है। इन्ना बिलाशुबा हरफे ताकीद है। समूदा समूद ने। काफारू कुफर किया, और ये काफा और रा इसका रूट वर्ड है। जमा मुज़क्कर गायब के लिए है, फ़ेल मादी है। रब्बाहुम अपने रब का, और जो रब्बा है ये मज़ाफ़ है और जो हुम है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की मज़ाफ़ अलैह है। अला सुन लो हरफे तंबीह, बोदन दूरी है और ये बा आइन और दाल इसका रूट वर्ड है। हलाकत या लानत के मानी में इस्तेमाल होता है। ली समूद समूद के लिए, और ली हरफे जर है और समूद कौम का नाम है। और इसका बामुहावरा तर्जुमा है गोया इनमें वो बसे ही ना थे। सुन लो बिलाशुमा समूद ने अपने रब का कुफर किया था। सुन लो दूरी है समूद के लिए। कअल्लम यगनऊ फीहा, अज़ाब के बाद उनकी बस्तियों की हालत ऐसी हो गई जैसे वहां पे कोई बसा ही ना था। उनकी शानदार इमारतें और बागात
حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ الا انا ثمودا کفروا ربہم، یہاں ان کی ہلاکت کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا اور اس کے احکامات سے سرکشی کی۔ الا بعدا لثمود، یہ لفظ بود رحمت الہی سے دوری اور مکمل بربادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے تبوک کے سفر کے دوران قوم سمود کے علاقے حجر سے گزرتے ہوئے بیان کی تھی۔ آپ نے صحابہ کو ہدایت فرمائی، ان ظالموں کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ آیت 67 اور 68 کے تسلسل میں بیان ہوا ہے کہ ان پر ایک خوفناک چنگاڑ الصیحۃ آئی جس نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، پھر زلزلے اور رجفہ نے انہیں ان کے گھروں میں اوندے منہ گرا دیا۔ اب ہے آیت نمبر 69۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، با حرف عطف ہے، لام حرف تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے، جاءت آئے فعل ماضی، واحد مؤنث غائب، رسل کی وجہ سے جمع ہے، رسولنا رسول بھیجے ہوئے، رسول جمع مکسر ہے اور فاعل ہے اور نا ضمیر متصل ہے اور مضاف الیہ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم ابراہیم کے پاس اسم علم ہے، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، اور اسم علم کہتے ہیں کسی خاص پرسن کے نام کو یا جگہ کو، بالبشرا ساتھ خوشخبری کے، بی حرف جر ہے اور البشرا اسم مجرور ہے۔ قالو انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سلام سلام، اور یہ اسم مفعول ہے اور حالت نصب میں ہے۔ قالا انہوں نے کہا، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سلامن سلام، اور یہ حالت رفع میں ہے۔ فما پس نہیں، فا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، لابسا دیر کی اس نے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ان یہ کہ حرف مصدریہ ہے، جا آ وہ لے آیا، اور جا آ بھی فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، جیم حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بی اجلن بچڑے کو، بی حرف جر ہے اور جو اجلن ہے یہ سب مجرور ہے، حنیز بنا ہوا، اور یہ اسم صفت ہے اور یہ اجل کی جو ہے نا صفت ہے اور مجرور ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، یہاں پہ رسول سے مراد فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے اور قوم لوط پر عذاب کی اطلاع دینے آئے تھے۔ فرشتوں نے سلامہ کہا اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دیا۔ فما لابسا، اور پھر دیر نہ کی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مہمان کے آتے ہی کھانے کا انتظام کرنا سنت ابراہیمی ہے، انہوں نے مہمانوں سے پوچھے بغیر ہی کھانا تیار کر لیا۔ بِإِجْلٍ حنیز، اور ابراہیم علیہ السلام صاحب ثروت تھے، اس لیے انہوں نے بہترین ضیافت کے طور پر موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ اور اس کے مہمانوں کے حوالے سے، مہمان نوازی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و اکرام کرے۔ اب ہے آیت نمبر 70۔ فلما، تو جب، فا حرف عطف ہے، پاس یا پھر تو، لما اس میں شرط ہے، جب، را اس نے دیکھا، یہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، آئی دیا ہم ان کے ہاتھ، یا دا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، آئی دی جمع مکسر ہے اور یہ ید کی جمع ہے، خم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لا نہیں، تاسلو پہنچ رہے، لا حرف نفی ہے اور تاسلو واو سواد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، وہ پہنچتے بڑھتے ہاتھوں کے لیے آ رہا ہے، اسی لیے یہ مؤنث ہے، اور تا جو ہے یہ شروع میں یہ مؤنث کے لیے آیا ہے، الیہ اس کی طرف، اور یہ حرف جر ہے اور ہی جو ہے ضمیر ہے اس کی، ناکرہ ہم اس نے اجنبی جاننا ان کو، ناکرہ فعل ماضی ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، نون کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، و اوجسا اور اس نے محسوس کیا، واو جیم اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف ہے اور اوجسا فعل ماضی ہے، منہم ان سے، من حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ہی فتن ایک قسم کا خوف، ہا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مصدر ہے، قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لا تخف نہ ڈرو، ہا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، لا حرف نفی ہے اور تخف جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، انا بلا شبہ ہم، انا حرف تاکید ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، اور را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، الا طرف حرف جر ہے، قومی لوط قوم لوط کی،
اور جو قومی ہے اس میں مجرور ہے، اور جو لوط ہے یہ اس میں علم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے تو جب دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فلما راى ایدیہم لا تصل الیہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مہمانوں کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تو وہ کھانے سے رک گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے انسانی خوراک کے محتاج نہیں ہوتے۔ ناکیرہ ہم، اس زمانے کے رواج کے مطابق اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھاتا تو اسے دشمن یا برے ارادے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس رویے سے تعجب اور اجنبیت محسوس ہوئی۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یہاں خوف سے مراد وہ بشری اندیشہ ہے جو کسی انجانے خطرے یا دشمنی کی شبہ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو فوراً اپنی حقیقت واضح کر دی کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہے آیت نمبر 70 اور 71۔ وامرأتہ، اور بیوی اس کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وا حرف عطف ہے، اور امرأتہ میم را اور حمزہ جو ہے اس کا مطلب بیوی ہوتا ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، قائمتن کھڑی تھی، اور یہ اسم فاعل ہے، واحد مؤنث ہے، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ خبر ہے جس کا مطلب ہے وہ کھڑی تھی۔ فضاحکت، سو وہ ہنس پڑی، اور فا حرف عطف ہے، ضاحکت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے۔ فبشرناہا، تو بشارت سنائی ہم نے اس کو، فا حرف عطف ہے، بشرنا فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، با شین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نا جو ہے یہ ضمیر فاعل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، ہا اس کو اور ہا ضمیر ہے اور اس کا حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ بھی اس ہا کا، بی حرف جر ہے، اور اس ہا کا یہ اسم علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں جن پر تنوین نہیں ہوتی۔ 6 نبیوں کے نام غیر منصرف ہے جس میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب شامل ہیں۔ وَمِن وَرَاءِ، اور بعد، من جو ہے یہ حرف جر ہے، ورائی ظرف مکان ہے، اسحاق کا، اسحاق کے، اور یہ مضاف علیہ ہے، یعقوب یعقوب کی، اس میں علم ہے اور غیر منصرف ہے۔ قالت، اس نے کہا، اور یہ قالت کا روٹ ورڈ ہے، کاف واو اور لام فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا حرف ندا ہے، اور ویلتا کا روٹ ورڈ ہے، واو یا اور لام، اور اس کا مطلب میری کمبختی، تعجب یا بربادی۔ آلدو، کیا میں جنم دوں گی، حمزہ حمزہ استفہام ہے، آلدو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، واو لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وانا، اور میں، وا حرف عطف ہے اور انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے واحد متکلم کے لیے۔ عجوزن بڑھیا ہوں، آئین جیم اور زائی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وہذا، اور یہ، وا حرف عطف ہے اور ہاذا اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے۔ بالی، میرے شوہر، با آئین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بال کا مطلب شوہر اور یا جو ہے یہ میرے لیے ہے۔ شیخا، بوڑھے ہیں، اور شین یا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بوڑھا شخص۔ انا، بلا شبہ حرف تاکید ہے، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، لا شیء عجیب، لا لام تاکید ہے اور شیء خبر ہے انا کی، اور عجیب جو ہے یہ صفت ہے شیء ان کی، آئین جیم اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ان دونوں کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، جب فرشتے انسانی روپ میں آئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ حضرت سارہ پاس ہی کھڑی تھیں، ان کے ہنسنے کی 2 ممکنہ وجوہات بتائی گئی ہیں۔ وہ یہ سمجھ کر ہنسی کہ ہم انہیں ڈاکو سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو اللہ کے فرشتے نکلے، اور نمبر 2 وہ اس خوشی میں ہنسی کہ فرشتے ان کے گھر والوں پر عذاب کی بجائے نافرمان قوم کی ہلاکت کی خبر لائے تھے، اور دشمن کی ہلاکت پر خوش ہونا فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو 4 خوشخبریاں دیں، اسحاق بیٹے کی، اور پوتا جو ہے یعقوب اس کی، اور ان کی طویل عمر کیونکہ پوتا دیکھنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری تھا، اور یعقوب کا صاحب اولاد ہونا، یہ 4 خوشخبریاں انہوں نے اس کو سنائی۔ قالت یا ویلتا آلدو، حضرت سارہ نے حیرت سے کہا ہائے میری شامت، یہ لفظ یہاں غم کے لیے نہیں بلکہ تعجب ہے، اور 2 وجوہات پر انہوں نے تعجب کیا۔ ایک تو وہ خود بہت بوڑھی تھیں اور بانجھ ہو چکی تھیں، اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام
بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ یہ بشارت اس لیے عجیب تھی کیونکہ انسانی عقل اور ظاہری اسباب کے مطابق اس عمر میں اولاد ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے، سب سے پہلے سے مرفوع کا ہے، اہاہم اس کی وجہ بدل ہے، صالحun یہ فائل ہے، اللہ فائل ہے، ہوا مبتدا ہے، یہ بھی مرفوع ہے، انشاءکم فائل ہے، ناقۃ اللہ مبتدا ہے، لکم خبر ہے، رسول خبر ہے، الملائکۃ فائل ہے، امراتہ فائل ہے، یعقوب معطوف ہے۔ اب اس کے بعد ہے اسم منصوب کا، اللہ مفعول ہے، دارکم ظرف ہے، ثلاثتا ظرف ہے، امرا مفعول ہے، صالحا حال ہے، بعیدا خبر ہے، قریب خبر ہے، سلامن مفعول ہے، اجلن مفعول ہے اور حنیدن صفت ہے۔ اب ہے اسم مجرور اور اس کی جو وجہ ہے وہ حرف جر ہے، الہ سمودا یہ حرف جر ہے، من الہن حرف جر کی وجہ سے، فیہا حرف جر کی وجہ سے اسم مجرور ہے، منہ بخیر فی دارکم، منا من حزی بعذاب من ورائی، اور یہ تمام حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ آپ کے سامنے دو ٹیبل ہیں، ایک افعال ماضی کا ہے اور افعال مضارع کا ہے۔ سب سے پہلے افعال ماضی کا ہے۔ افعال ماضی کا مطلب وہ افعال جو ماضی میں ہوئے ہوں۔ ارسلنا قال انشاءکم استعمرکم تولوا ارسلت ارأیتم اتانی ناقۃ اللہ جاءت فعقروها تمتعوا جاء نجینا اخذ اصبحوا جاسمین وعدت جاءت دخلوا فراغ جاء رأى ناکرہم اوجسا قالوا ضاحکت بشرناها قالت۔ افعال ماضی میں زیادہ تر جو ورب ہیں ان کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، اور افعال مضارع کا ٹیبل ہے جس میں الف تا نون یا شروع میں آتے ہیں۔ الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، نا کا مطلب ہم اور یا کا مطلب وہ۔ اس میں سب سے پہلے ہے تعبدو تم عبادت کرو، تستغفروہ تم بخشش مانگو، توبو تم توبہ کرو، اور یہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ یجیبو وہ جواب دیتا ہے واحد مذکر غائب کے لیے، تدعوننا نعبدو تعیدنا تنہانا تعلمون ینصرونی تزیدونی تمسوہا یاخذکم یاتیکم تعثوا یخزیہ تأمنون تقربوہ۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے مرکب جاری کا، اور مرکب جاری حرف جر پلس اسم مجرور مل کے بنتے ہیں، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے مفرد، مفرد جب ملتے ہیں تو ایک مرکب بن جاتا ہے۔ الہ سمودا، الہ کی وجہ سے جو سمود ہے یہ اسم مجرور ہے، من الہ فیہا منہ ببینۃ من ربی فی دارکم منا من حزی برحمۃ بعذاب من ورائی باسحاق، یہ تمام حرف جار کی وجہ سے اسم مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب اضافی جب مضاف پلس مضاف علیہ مل کے بنتے ہیں، دو اسموں کے درمیان تعلق ہوتا ہے، اور یہ کا کی کو اردو میں اس کی نشانی ہے، جیسے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس میں پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف علیہ آتا ہے۔ اہاہم صالحن ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اور یہاں پہ مضاف پہلے ہے، ناقۃ مضاف ہے، اللہ مضاف علیہ ہے، اور مضاف علیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے۔ امر اللہ اللہ کا حکم، رسول من ربہ دارکم رحمت منا عذاب یوم اجل حنید امرأتہ ورائی اسحاق اہل البیت۔ اور آخر میں مرکب توصیفی کا ٹیبل ہے، الہ غیر بیتۃ من ربی آیۃ مبصرۃ عذاب قریب ریح صرصر اجلا حنیذا شیئا کبیرا امر عجیب۔ مرکب توصیفی یہ ایک ناقص جملہ ہے، جیسے نیک لڑکا، اس میں صرف اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اگر موصوف پر ال ہے تو صرف پر بھی ال ہوگا، اگر موصوف واحد ہے تو صرف بھی واحد ہوگی، اگر موصوف مذکر ہے تو صرف بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مرفوع ہے تو صرف بھی مرفوع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔